اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس فإنما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبوا وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ ثم قال وعترتی اہل بیتی ثم قال اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ سامعین گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی جلد 6 سے صفحہ نمبر 94 سے آپ کے سامنے ایک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ حدیث حضرت زید نے کہا، رسول اللہ ایک دن خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے، ہم لوگوں میں ایک پانی پار جس کو خم کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں آپ نے اللہ کی حمد کی اور تعریف بیان کی، واضح و نصیحت کی، پھر فرمایا بعد اس کے اے لوگو میں آدمی ہوں، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میں میرے پروردگار کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آوے اور میں اس کو قبول کر لوں۔ میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلی تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ اس کے نیچے فٹ نوٹ کے اوپر یہ مترجم لکھتا ہے کہ یہ حدیث حضرت نے ہجرت کے 9ویں سال جب حجت الوداع کر کے لوٹے تو اس وقت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے آخری وصیت تمام عرب کی قوموں کے سامنے یہ کی کہ قرآن پر جمع رہنا، اس سے ہدایت لینا، اس پر عمل کرنا، دوسرے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کو ایذا نہ دینا۔ اس نصیحت پر سوائے اہل سنت اور جماعت کے کوئی فرقہ قائم نہیں ہے۔ خوارج نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، ان کے دشمن ہو گئے اور روافض نے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی جلد نمبر 6 آپ کے سامنے ہے اور اس کے صفحہ نمبر 94 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اب یہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول یعنی فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے موت کا پیغام دیا ہے اور میں نے اس کو اللہ کے حکم پہ لبیک کہی ہے اور میں اب جانے کے لیے تیار ہوں۔ اے لوگو، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطاعت ہے۔ اب یہ جس وقت یعنی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کہ جب ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یعنی کہ میرا وقت آخر قریب ہے، تو اس وقت جو نصیحت کی جاتی ہے اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تمام امت مسلمہ کو اس کو تا دم زیست اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور اگر عمل نہیں کرتے تو پھر بات کچھ اور بنے گی۔ کل کو جو امتحان ہوگا اور محشر کے دن ہمیں وہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا تو اس وقت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ اب اس حدیث کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اہل سنت کے علماء کے کن کن کتابوں نے اس کو درج کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے مشکات شریف ہے، مولانا عبد الرحمن کاندلوی صاحب کی یہ جلد نمبر 100 ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 270 کے اوپر حضرت زید بن ارقم سے یہی حدیث بیان کی گئی ہے کہ اے لوگو کہ میں بھی ایک بشر ہوں اور میرے اس میں کچھ نہیں یہ الفاظ کہ اے لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں، یہ کچھ لوگوں نے اس میں سے حذف کیے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا، لیکن اگلی بات ساری یہی بیان کی ہے کہ میں تم میں سے
दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ और तुम इनको पकड़े, मजबूती से पकड़े रखना। ये मिरकातुल वफ़ाती शरह मशकातुल मसाबी मुल्ला अली कारी, इसके सफ़ा नंबर 294 जल्द नंबर 11 के ऊपर यही हदीस यहाँ पे बयान हुई है। अब ये सफ़ा नंबर 295 है, इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि इन्नमा अना बशरुन, कि मैं भी एक बशर हूँ और मुझे भी पर अल्लाह का पैगाम मौसूल हो गया है और मैंने इसको कबूल कर लिया है। तो मैं तुम में दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। ये कंज़ुल अमाल हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 152 के ऊपर ये हदीस मौजूद है। अब अरबी वर्शन कंज़ुल अमाल जिल्द अव्वल, इसका सफ़ा नंबर 72 के ऊपर यही इरशाद है, अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशरुन युशिका अन याती रसूल रब्बी फ़अजीबो, कि मुझे अल्लाह का रसूल यानी अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता आया था और उसने मुझे मौत का पैगाम दिया है जिसे मैंने कबूल कर लिया है। ये सुनने दारमी है, ये 255 हिजरी में इस दुनिया से गए हैं। इसकी जल्द दोम है, सफ़ा नंबर 695 के ऊपर ये लिखा है, ऐ लोगो मैं भी आदमी हूँ और मुझे मौत का जो फरिश्ता था वो आया था और मैंने इस दावत को कबूल कर लिया है। मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब अल्लाह है, दूसरी मेरी अहले बैत है। फिर वो कहते हैं कि इनका अज़कुरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, अज़कुरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, ये 3 मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। ये सुन्नत दारमी ये सफ़ा नंबर 757 के ऊपर यही चीज़ लिखी हुई है कि अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुन युशिकु, कि मैं भी एक बशर हूँ और मुझे मौत का पैगाम आ गया है। अब ये सुननुल कुबरा है बैकी की, इसकी जल्द 10 है, इसके सफ़ा नंबर 194 के ऊपर यही चीज़ दी हुई है कि अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुन, कि ए लोगो मैं भी एक बशर हूँ और मुझे मौत का पैगाम मौसूल हो गया है। ये सुननुल कुबरा बैकी उर्दू, इसकी जल्द नंबर 12, इसके सफ़ा नंबर 267 के ऊपर यही चीज़ बयान हुई है। अब ये किताब है अर्जाउल मतालिब उबैदुल्लाह अमृतसरी की, इन्होंने अपने किताब के सफ़ा नंबर 568 के ऊपर यही चीज़ दी हुई है कि अय्युहन्नास, कि ए लोगो मैं भी एक बशर हूँ और मुझे मौत का फरिश्ता मेरे पास अल्लाह ने भेजा है और मैंने उसके पैगाम को कबूल किया है। मैं तुम में दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है, और मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ याद दिलाता हूँ, अल्लाह की याद दिलाता हूँ कि उनके साथ अच्छा सलूक करना। कफ़ायतुल तालिब गंजी शाफी 658 के अंदर इनको कत्ल किया गया। ये किताब के सफ़ा नंबर 53 के ऊपर यही चीज़ दे रहे हैं कि लोगों मैं भी एक इंसान हूँ और मैं ये पैगाम जो है मुझे मौत का आ चुका है। अब ये किताब है कोकबदुरी साल कशफी, इसके सफ़ा नंबर 197 के ऊपर यही चीज़ दी हुई है कि युन्नास इन्नमा अना बशरुन, क्या लोगों मैं भी एक बशर हूँ और मेरे पास मौत का फरिश्ता पैगाम लेके आ गया है जिसे मैंने कबूल कर लिया है और मैं ये चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। ये ज़खाइरुल उक़बा तबरी की, ये इसके सफ़ा नंबर 47 के ऊपर यही चीज़ बयान हुई है कि जिसके अंदर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मुबारक इसमें मौजूद है। अब ये किताब है जमाल जवामे सयूती की, इसकी जल्द नंबर 2 है, इसके सफ़ा नंबर 65 के ऊपर यही चीज़ लिखी हुई है, अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशरुन, कि मैं भी एक बशर हूँ और मुझे अल्लाह ये पैगाम आ चुका है, मैंने जिसे कबूल कर लिया है। ये जवाहरुल आक़िदीन है समहूदी की, ये इसके सफ़ा नंबर 73 के ऊपर यही चीज़ यहाँ पे बयान है। अब इसी किताब के सफ़ा नंबर 88 के अंदर भी यही चीज़ मौजूद है, युन्नास व इन्नी योशिका, कि मुझे मौत का फरिश्ता मेरे पास आया था और मैंने उसके पैगाम को कबूल किया है और मैं तुम्हारे लिए दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनके साथ अच्छा सलूक करना। ये किताब है रशफ़ातुस सादी हज़रमी की, इसके सफ़ा नंबर 22 के ऊपर
یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ کتاب ہے کتاب السنہ ابی عاصم شیبانی کی، اس کا جز دوم ہے اور صفحہ نمبر 643 کے اوپر یہی چیز یہاں پہ موجود ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا غدیر خم کے موقع کے اوپر کہ اور اس میں یہ ساری چیزیں اپنی امت کو یہ بتائیں۔ یہ کتاب ہے الاربعین عبداللہ بن صالح بن محمد العبید، اس کے صفحہ نمبر 22 کے اوپر یہی چیز موجود ہے۔ اب کتاب ہے جامع الاحادیث الجامع الصغیر والزوائد سیوطی کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے صفحہ نمبر 140 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب کتاب ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی جلد اول، اس کے صفحہ نمبر 475 کے اوپر یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ غدیر خم کے مقام کے اوپر لوگوں کو رسول نے یہ کہا کہ ایھا الناس فانما انا بشر، کہ اے لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں اور مجھے بھی ایک بلاوا آ چکا ہے جسے میں نے قبول کر لیا، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مناقب علی ابن ابی طالب وہ غازلی کی، 483 ہجری میں یہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 301 کے اندر یہی چیز لکھتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور مجھے بھی یہ موت کا فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کے پیغام کو قبول کیا ہے۔ اب یہ کتاب ہے تفسیر خازن، یہ 725 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 98 کے اوپر یہی چیز لکھتے ہیں کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے استجلاب صحابی کی، یہ 902 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ ان کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ ایسا کالا یوم غدیر خم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ یہ الشرف الموبد ہے نبہانی کی، اس کے صفحہ نمبر 44 کے اوپر بھی یہی زید بن ارکم والی حدیث کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اس کا ان کا خیال رکھیں۔ السلف الصالح یہ کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 186 کے اوپر یہی چیز لکھی ہوئی ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ ابن کثیر دمشقی کی تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر یہ تفسیر سورہ احزاب پارہ 22 صفحہ نمبر 673 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ ایک پانی کی جگہ پر جسے خم کہا جاتا ہے، حضور نے کھڑے ہو کر ہمیں خطبہ سنایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واض و بند کے پن کے بعد فرمایا میں ایک انسان ہوں، بہت ممکن ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی مان لوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی تو کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اب یہ کتاب ہے منہاج السنہ ابن تیمیہ کی، 728 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ اپنی جلد نمبر 7 میں یہی ذکر کرتے ہیں کہ انہو بغدیر خم قال انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ فذکر کتاب اللہ وحز علیہ ثم قال و اطرتی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی ثلاثاً، کہ اللہ کے نبی نے لوگوں سے یہ کہا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ 3 مرتبہ لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں یہ اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن کیا امت نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت نے زہر دے کے نہیں مارا؟ کیا اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا؟ کیا اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کسی سازش کے بغیر ان کو قتل کیا گیا؟ کیا حضرت امام حسن علیہ السلام کو کسی نے زہر دیا تھا؟ اور کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید نہیں کیا گیا؟ اس کے بعد حضرت زین العابدین
کو کیا زہر نہیں دیا گیا؟ کیا اس کے بعد امام بکر علیہ السلام کو زہر نہیں دیا گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک آپ کی تمام یعنی کہ اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جس کے اندر اسی اہل بیت کو، جس کے بارے میں رسول بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، امت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کسی کو یا تو تلوار کے ساتھ شہید کیا گیا تو یا پھر زہر دے کے ان تمام لوگوں کو شہید کیا گیا۔ والسلام۔